السلام علیکم جی دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے سپر ہٹ ڈرامہ عشق مرشد کی 12ویں قسط ضرور دیکھی ہوگی۔ جس طرح ہم نے پچھلے ریویو میں بیان کیا تھا کہ ابھی فضل بخش اور شاہ میر سکندر کا کردار واضح ہونے میں ابھی کچھ وقت لگے گا، اور 12ویں قسط میں وہی ہوا۔ کوئی خاطر خواہ نتیجہ جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا، صرف ایک ہلکا سا سسپینس ڈالا گیا اس میں کہ شبرا کو فضل بخش نے اپنے پیار کی، اپنی محبت کی ایک فرضی کہانی سنائی، جس کا اشارہ تو بالکل اسی کی طرف تھا، شبرا کی طرف یعنی، لیکن وہ بالکل فرضی کہانی بنا کر بیان کی گئی، لیکن شبرا کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ سکینہ کی جانب سے بھی کئی اشارے دیے جاتے ہیں اس ڈرامے میں، اس جو موجودہ قسطیں چل رہی ہیں، اس سے پچھلی قسط میں بھی اور 12ویں قسط میں بھی سکینہ کی جانب سے کئی اشارے کیے گئے، لیکن شبرا کی سمجھ میں ابھی کچھ بھی نہیں آ رہا۔ میرے خیال میں 12ویں قسط کی جو خاص بات یہ رہی کہ شبرا کو جو ایوارڈ دیا گیا اس سیرمنی کے مہمان خصوصی داؤد علی خان کو رکھا گیا تھا، اور اس میں چونکہ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا راستے میں، داؤد علی خان کے قافلے نے ایک غریب کو کچل دیا تھا، اور وہ دھاڑیں، وہ رونا شبرا نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس واقعے کو فلی آبزرو کیا اور بیان بھی کر دیا اپنے فنکشن میں، اور فنکشن میں اس وقت بیان کیا جب وہ اپنا ایوارڈ وصول کر چکی تھی، اور جو خصوصی طور پر داؤد علی خان کی جانب سے اس کو بڑی رقم کا چیک دیا گیا تھا، وہ بھی اس نے اس کے سامنے پھاڑ دیا اور جوتے کی نوک پر رکھا اس کو، کیونکہ اس ناخوشگوار واقعہ کا اس نے بھرپور انداز سے ذکر کیا اور بتایا کہ آپ کے جو طرز عمل ہے وہ صحیح نہیں ہے عوام کے ساتھ، آپ جھوٹے سیاستدان ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس طرح کی۔ یہ آج کی قسط جو ہے تھی قسط نمبر 12، اس میں خاص واقعہ تھا، باقی سب روٹین کی باتیں تھیں، اس میں کوئی خاص پیش رفت نظر نہیں آئی ہمیں فضل بخش اور شاہ میر سکندر کے کردار کے حوالے سے۔ اب اگر قسط نمبر 13 کا ذکر کیا جائے تو اس میں اگر پرومو دیکھیں آپ کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کافی پیش رفت ہوگی۔ اب کہانی کا رخ جو ہے وہ منفی پہلو کی طرف جانا شروع ہو جائے گا، کیونکہ قسط نمبر 13 میں ہمیں نظر آئے گا کہ جو انسلٹ، جو بے عزتی داؤد علی خان کی اس فنکشن میں شبرا نے کی ہے، وہ یقینی طور پر جو کہ بہت بڑا سیاستدان دکھایا گیا ہے اس کو، تو وہ اس کا بدلہ لے گا، اور بدلہ جو دکھایا گیا ہے، کہانی کے رائٹر عبدالخالق خان نے جو بدلہ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ اس پر جھوٹا کیس بنایا جائے گا کوئی، اور اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ اس کے گھر پولیس آئی اور ریڈ کیا، یعنی تو پولیس نے شبرا کو گرفتار کیا، لیڈی پولیس بھی ساتھ ہے، اور شبرا نے تیش میں آ کر جو انسپیکٹر ہے اس کے منہ پر تھپڑ بھی مارا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم گنا جاتا ہے ہمارے اس پاکستانی قانون میں کہ باوردی کسی افسر کو تھپڑ مارنا، خاص طور پر پولیس افیسر، کیونکہ پولیس کی طاقت آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں، تو اس حوالے سے ظاہر ہے وہ پولیس آفیسر نے بھی کہا کہ میں نے جو وارنٹ تمہارے نکالے تھے اب ان کو میں کنورٹ کروں گا ڈیتھ وارنٹ کی جانب، یعنی یہ اس نے اس کو دھمکی دی ہے پولیس آفیسر نے شبرا کو۔ تو شبرا گرفتار ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ ظاہر ہے حوالات میں جائے گی یا جیل میں جائے گی، تو جیل میں فضل بخش یعنی شاہ میر سکندر اس کو ملنے آئے گا، وہ اس سے کیا باتیں کرے گا، اس کی کیا مدد کرے گا۔ ظاہری بات ہے یہ تو کہنے سننے والی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت حکومتی سیاستدان دکھائے گئے ہیں، فل پاور میں دکھائے گئے ہیں، تو وہ ظاہر اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے اس کو جیل سے یا حوالات سے باہر تو نکلوائے گا۔ شبرا کی گرفتاری، اس کا حوالات اور جیل میں جانا ظاہر ہے فضل بخش یعنی شاہ میر سکندر کو بالکل ناگوار گزرے گا، اور وہ جیل میں ملاقات کر کے ظاہر ہے اپنی طاقت سے، اپنی سیاست سے اس کی جان بھی چھڑائے گا اور اس کو آزاد کروائے گا،
لیکن اس کے بعد جو منظرنامہ بنے گا اس میں ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ بالکل اس خاندان کے لیے نفرت پیدا ہوگی شبرا کی جانب سے، اس کے والد سلیمان صاحب کی جانب سے اور دیگر جو ان کے افراد ہیں۔ سکائنہ کو چونکہ ساری حقیقت کا پتہ ہے کہ وہ شاہ میر سکندر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ جو قسطیں آئیں گی، خاص طور پر قسط نمبر 13، اس میں تو یہ پرومو دکھایا گیا ہے کہ وہ صرف شبرا کی گرفتاری ہوگی اور اس پر جھوٹے کیس بنائے جائیں گے۔ چونکہ وہ بہت بڑی آفیسر بننے والی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے کیریئر پر بھی اس کا اثر پڑے کہ اس نے پولیس پر ہاتھ اٹھایا، بدتمیزی کی جو کہ اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ ظاہر ہے مجبور ہو گئی کیونکہ اس نے بھی، پولیس آفیسر نے بھی اس کے ساتھ بھرپور بدتمیزی کی تھی، اس لیے وہ تھپڑ مارنے پر مجبور ہوئی۔ بہرحال چونکہ شاہ میر سکندر کو بڑا طاقتور سیاستدان دکھایا گیا ہے، وہ اس کی جان چھڑانے میں کامیاب ہوگا۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ کہانی اب اپنے نتیجے کی جانب بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور چونکہ اب ناخوشگوار واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ایسے واقعات ہونا شروع ہو چکے ہیں کہ اب مجبوری بن جائے گی فضل بخش کو اپنا صحیح کردار یعنی شاہ میر سکندر واضح کرنے کا جو ہے وہ مجبوری بن جائے گی اس کی، وہ بتائے کہ وہی شاہ میر سکندر ہے اور اس طرح اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا اور کس کے لیے کیا، کیسے کیا۔ جس فنکشن میں داؤد علی خان کی بے عزتی کی گئی، اس کو برا بھلا کہا گیا، اس کی انسلٹ کی گئی شبرا کی جانب سے، اس میں خاص طور پر اگر ذکر کیا جائے تو وہ جو شاہ میر سکندر کو پسند کرتی ہے، مہرین جو اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، وہ بھی موجود تھی سٹیج پر، اس کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو جب داؤد علی خان کو پتہ چلے گا کہ شاہ میر سکندر جو ہے وہ شبرا کو پسند کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہوگا۔ اس پر بھی میرے خیال میں جس طرح پچھلی اقساط میں مصنف جو ہیں تحریر کی ہے عبدالخالق خان نے اس ڈرامے کی، ان کی جانب سے بڑے اچھے انداز میں ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے، اور اس پر ڈائریکٹر جو ہیں اس ڈرامے کے فاروق رند صاحب، انہوں نے بھی بڑی گرفت کا مظاہرہ کیا ہے ایز اے ڈائریکٹر، اور اداکاروں سے بھرپور اداکاری کروائی، بہت اچھا ہر اداکار نے کام کیا، تمام فنکاروں نے اپنی محنت سے، لگن سے، بھرپور انداز سے اس میں اداکاری کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو لیٹس سی کہ آئندہ ایک ساتھ میں کیا ہوتا ہے، کس طرح فضل بخش کا کردار کنورٹ ہوگا شاہ میر سکندر کے کردار میں۔ اور اس کے علاوہ اگر خاص بات کی جائے کہ اس دوران یعنی فضل بخش کے کردار کے دوران شاہ میر سکندر نے بہت نزدیک سے عوامی آبزرویشن بھی کی ہے، عوام کو بڑے قریب سے دیکھا، ان کے مسائل بہت قریب سے دیکھے اور ان کی غربت بڑے قریب سے دیکھی، ان کے جو مسائل ہوتے ہیں معاشرتی، معاشی، وہ بڑے قریب سے دیکھے، اور وہ جب اپنی عملی سیاست میں آئے گا تو ظاہری بات ہے وہ ان مسائل کا حل کرے گا اور عوام کے دلوں میں اپنا گھر کرے گا اور سیاست میں بہت بڑا عہدہ بھی حاصل کرے گا، یہ بھی دکھایا جائے گا۔ اور ابھی چونکہ یہ کہانی صرف اور صرف شبرا اور فضل بخش یعنی شاہ میر سکندر کے پسند اور ان کے پیار کے گرد گھوم رہی ہے، اس لیے ابھی اس کی جو بھرپور سیاست ہے، عملی سیاست جس میں اس نے آنا ہے، اس کا ابھی ذکر نہیں کیا جا رہا۔ آئندہ ایک ساتھ میں اس کا ذکر بھی یقینی طور پر کیا جائے گا۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس سپر ہٹ ڈرامہ عشق مرشد کے مصنف جناب عبدالخالق خان صاحب کو اور اس کے ڈائریکٹر جناب فاروق رند صاحب کو کہ بہت اچھے انداز سے وہ کہانی کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اور بڑی دلچسپ صورتحال میں یہ ڈرامہ داخل ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ 14ویں قسط کے ریویو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم جی دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے سپر ہٹ ڈرامہ عشق مرشد کی 12ویں قسط ضرور دیکھی ہوگی۔ جس طرح ہم نے پچھلے ریویو میں بیان کیا تھا کہ ابھی
فضل بخش اور شاہ میر سکندر کا کردار واضح ہونے میں ابھی کچھ وقت لگے گا، اور 12ویں قسط میں وہی ہوا، کوئی خاطر خواہ نتیجہ جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا، صرف ایک ہلکا سا سسپینس ڈالا گیا اس میں کہ شبرا کو فضل بخش نے اپنے پیار کی، اپنی محبت کی ایک فرضی کہانی سنائی، جس کا اشارہ تو بالکل اسی کی طرف تھا، شبرا کی طرف یعنی، لیکن وہ بالکل فرضی کہانی بنا کر بیان کی گئی، لیکن شبرا کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ سکینہ کی جانب سے بھی کئی اشارے دیے جاتے ہیں اس ڈرامے میں، اس جو موجودہ قسطیں چل رہی ہیں، اس سے پچھلی قسط میں بھی اور 12ویں قسط میں بھی سکینہ کی جانب سے کئی اشارے کیے گئے، لیکن شبرا کی سمجھ میں ابھی کچھ بھی نہیں آ رہا۔ میرے خیال میں 12ویں قسط کی جو خاص الخاص بات یہ رہی کہ شبرا کو جو ایوارڈ دیا گیا اس سیرمنی کے مہمان خصوصی داؤد علی خان کو رکھا گیا تھا، اور اس میں چونکہ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا راستے میں، داؤد علی خان کے قافلے نے ایک غریب کو کچل دیا تھا، اور وہ دھاڑیں، وہ رونا شبرا نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس واقعے کو فلی آبزرو کیا اور بیان بھی کر دیا اپنے فنکشن میں، اور فنکشن میں اس وقت بیان کیا جب وہ اپنا ایوارڈ وصول کر چکی تھی، اور جو خصوصی طور پر داؤد علی خان کی جانب سے اس کو بڑی رقم کا چیک دیا گیا تھا، وہ بھی اس نے اس کے سامنے پھاڑ دیا اور جوتے کی نوک پر رکھا اس کو، کیونکہ اس ناخوشگوار واقعہ کا اس نے بھرپور انداز سے ذکر کیا اور بتایا کہ آپ کے جو طرز عمل ہے وہ صحیح نہیں ہے عوام کے ساتھ، آپ جھوٹے سیاستدان ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس طرح کی۔ یہ آج کی قسط جو ہے تھی قسط نمبر 12، اس میں خاص الخاص واقعہ تھا، باقی سب روٹین کی باتیں تھیں، اس میں کوئی خاص پیش رفت نظر نہیں آئی ہمیں فضل بخش اور شاہ میر سکندر کے کردار کے حوالے سے۔ اب اگر قسط نمبر 13 کا ذکر کیا جائے تو اس میں اگر پرومو دیکھیں آپ کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کافی پیش رفت ہوگی۔ اب کہانی کا رخ جو ہے وہ منفی پہلو کی طرف جانا شروع ہو جائے گا، کیونکہ قسط نمبر 13 میں ہمیں نظر آئے گا کہ جو انسلٹ، جو بے عزتی داؤد علی خان کی اس فنکشن میں شبرا نے کی ہے، وہ یقینی طور پر جو کہ بہت بڑا سیاستدان دکھایا گیا ہے اس کو، تو وہ اس کا بدلہ لے گا، اور بدلہ جو دکھایا گیا ہے، کہانی کے رائٹر عبد الخالق خان نے جو بدلہ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ اس پر جھوٹا کیس بنایا جائے گا کوئی، اور اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ اس کے گھر پولیس آئی اور ریڈ کیا، یعنی تو پولیس نے شبرا کو گرفتار کیا، لیڈی پولیس بھی ساتھ ہے، اور شبرا نے تیش میں آ کر جو انسپیکٹر ہے اس کے منہ پر تھپڑ بھی مارا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم گنا جاتا ہے ہمارے پاکستانی قانون میں کہ باوردی کسی افسر کو تھپڑ مارنا، خاص طور پر پولیس آفیسر، کیونکہ پولیس کی طاقت آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں، تو اس حوالے سے ظاہر ہے وہ پولیس آفیسر نے بھی کہا کہ میں نے جو وارنٹ تمہارے نکالے تھے اب ان کو میں کنورٹ کروں گا ڈیتھ وارنٹ کی جانب، یعنی یہ اس نے اس کو دھمکی دی ہے پولیس آفیسر نے شبرا کو۔ تو شبرا گرفتار ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ ظاہر ہے حوالات میں جائے گی یا جیل میں جائے گی، تو جیل میں فضل بخش یعنی شاہ میر سکندر اس کو ملنے آئے گا، وہ اس سے کیا باتیں کرے گا، اس کی کیا مدد کرے گا۔ ظاہری بات ہے یہ تو کہنے سننے والی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت حکومتی سیاستدان دکھائے گئے ہیں، فل پاور میں دکھائے گئے ہیں، تو وہ ظاہر اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے اس کو جیل سے یا حوالات سے باہر تو نکلوائے گا۔ شبرا کی گرفتاری، اس کا حوالات اور جیل میں جانا ظاہر ہے فضل بخش یعنی شاہ میر سکندر کو بالکل ناگوار گزرے گا، اور وہ جیل میں ملاقات کر کے ظاہر ہے اپنی طاقت سے، اپنی سیاست سے اس کی جان بھی چھڑائے گا اور اس کو آزاد کروائے گا۔ لیکن اس کے بعد جو منظرنامہ بنے گا اس میں ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ بالکل اس خاندان کے لیے نفرت پیدا ہوگی شبرا کی جانب سے، اس کے والد سلیمان صاحب کی جانب سے، اور دیگر جو ان کے افراد ہیں۔
سکائنہ کو چونکہ ساری حقیقت کا پتہ ہے کہ وہ شاہ میر سکندر ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ جو قسطیں آئیں گی، خاص طور پر قسط نمبر 13، اس میں تو یہ پرومو دکھایا گیا ہے کہ وہ صرف شبرا کی گرفتاری ہوگی اور اس پر جھوٹے کیس بنائے جائیں گے، چونکہ وہ بہت بڑی آفیسر بننے والی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے کیریئر پر بھی اس کا اثر پڑے کہ اس نے پولیس پر ہاتھ اٹھایا، بدتمیزی کی، جو کہ اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ ظاہر ہے مجبور ہو گئی، کیونکہ اس نے بھی، پولیس آفیسر نے بھی اس کے ساتھ بھرپور بدتمیزی کی تھی، اس لیے وہ تھپڑ مارنے پر مجبور ہوئی۔ بہرحال چونکہ شاہ میر سکندر کو بڑا طاقتور سیاستدان دکھایا گیا ہے، وہ اس کی جان چھڑانے میں کامیاب ہوگا۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ کہانی اب اپنے نتیجے کی جانب بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور چونکہ اب ناخوشگوار واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ایسے واقعات ہونا شروع ہو چکے ہیں کہ اب مجبوری بن جائے گی فضل بخش کو اپنا صحیح کردار یعنی شاہ میر سکندر واضح کرنے کا جو ہے وہ مجبوری بن جائے گی اس کی، وہ بتائے کہ وہی شاہ میر سکندر ہے اور اس طرح اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا اور کس کے لیے کیا، کیسے کیا۔ جس فنکشن میں داؤد علی خان کی بے عزتی کی گئی، اس کو برا بھلا کہا گیا، اس کی انسلٹ کی گئی شبرا کی جانب سے، اس میں خاص طور پر اگر ذکر کیا جائے تو وہ جو شاہ میر سکندر کو پسند کرتی ہے، مہرین جو اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، وہ بھی موجود تھی سٹیج پر، اس کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو جب داؤد علی خان کو پتہ چلے گا کہ شاہ میر سکندر جو ہے وہ شبرا کو پسند کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہوگا۔ اس پر بھی میرے خیال میں جس طرح پچھلی اقساط میں مصنف جو ہیں تحریر کی ہے عبدالخالق خان نے اس ڈرامے کی، ان کی جانب سے بڑے اچھے انداز میں ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے، اور اس پر ڈائریکٹر جو ہیں اس ڈرامے کے فاروق رند صاحب، انہوں نے بھی بڑی گرفت کا مظاہرہ کیا ہے ایز اے ڈائریکٹر، اور اداکاروں سے بھرپور اداکاری کروائی، بہت اچھا ہر اداکار نے کام کیا، تمام فنکاروں نے اپنی محنت سے، لگن سے، بھرپور انداز سے اس میں اداکاری کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو لیٹس سی کہ آئندہ ایک ساتھ میں کیا ہوتا ہے، کس طرح فضل بخش کا کردار کنورٹ ہوگا شاہ میر سکندر کے کردار میں، اور اس کے علاوہ اگر خاص بات کی جائے کہ اس دوران یعنی فضل بخش کے کردار کے دوران شاہ میر سکندر نے بہت نزدیک سے عوامی آبزرویشن بھی کی ہے، عوام کو بڑے قریب سے دیکھا، ان کے مسائل بہت قریب سے دیکھے، اور ان کی غربت بڑے قریب سے دیکھی، ان کے جو مسائل ہوتے ہیں معاشرتی، معاشی، وہ بڑے قریب سے دیکھے، اور وہ جب اپنی عملی سیاست میں آئے گا تو ظاہری بات ہے وہ ان مسائل کا حل کرے گا اور عوام کے دلوں میں اپنا گھر کرے گا، اور سیاست میں بہت بڑا عہدہ بھی حاصل کرے گا، یہ بھی دکھایا جائے گا۔ اور ابھی چونکہ یہ کہانی صرف اور صرف شبرا اور فضل بخش یعنی شاہ میر سکندر کے پسند اور ان کے پیار کے گرد گھوم رہی ہے، اس لیے ابھی اس کی جو بھرپور سیاست ہے، عملی سیاست جس میں اس نے آنا ہے، اس کا ابھی ذکر نہیں کیا جا رہا، آئندہ ایک ساتھ میں اس کا ذکر بھی یقینی طور پر کیا جائے گا۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس سپر ہٹ ڈرامہ عشق مرشد کے مصنف جناب عبدالخالق خان صاحب کو اور اس کے ڈائریکٹر جناب فاروق رند صاحب کو کہ بہت اچھے انداز سے وہ کہانی کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اور بڑی دلچسپ صورتحال میں یہ ڈرامہ داخل ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ 14ویں قسط کے ریویو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم جی دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے سپر ہٹ ڈرامہ عشق مرشد کی 12ویں قسط ضرور دیکھی ہوگی۔ جس طرح ہم نے پچھلے ریویو میں بیان کیا تھا کہ ابھی فضل بخش اور شاہ میر سکندر کا کردار واضح ہونے میں ابھی کچھ وقت لگے گا، اور 12ویں قسط میں وہی ہوا، کوئی خاطر خواہ نتیجہ جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا، صرف ایک ہلکا سا سسپینس ڈالا گیا اس میں کہ شبرا کو فضل بخش نے اپنے
پیار کی، اپنی محبت کی ایک فرضی کہانی سنائی، جس کا اشارہ تو بالکل اسی کی طرف تھا، شبرا کی طرف یعنی، لیکن وہ بالکل فرضی کہانی بنا کر بیان کی گئی، لیکن شبرا کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ سکینہ کی جانب سے بھی کئی اشارے دیے جاتے ہیں اس ڈرامے میں، اس جو موجودہ قسطیں چل رہی ہیں، اس سے پچھلی قسط میں بھی اور 12ویں قسط میں بھی سکینہ کی جانب سے کئی اشارے کیے گئے، لیکن شبرا کی سمجھ میں ابھی کچھ بھی نہیں آ رہا۔ میرے خیال میں 12ویں قسط کی جو خاص بات یہ رہی کہ شبرا کو جو ایوارڈ دیا گیا، اس سیرمنی کے مہمان خصوصی داؤد علی خان کو رکھا گیا تھا، اور اس میں چونکہ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا راستے میں، داؤد علی خان کے قافلے نے ایک غریب کو کچل دیا تھا، اور وہ دھاڑیں، وہ رونا شبرا نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس واقعے کو فلی آبزرو کیا اور بیان بھی کر دیا اپنے فنکشن میں، اور فنکشن میں اس وقت بیان کیا جب وہ اپنا ایوارڈ وصول کر چکی تھی، اور جو خصوصی طور پر داؤد علی خان کی جانب سے اس کو بڑی رقم کا چیک دیا گیا تھا، وہ بھی اس نے اس کے سامنے پھاڑ دیا اور جوتے کی نوک پر رکھا اس کو، کیونکہ اس ناخوشگوار واقعہ کا اس نے بھرپور انداز سے ذکر کیا اور بتایا کہ آپ کے جو طرز عمل ہے وہ صحیح نہیں ہے عوام کے ساتھ، آپ جھوٹے سیاستدان ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس طرح کی۔ یہ آج کی قسط جو ہے تھی، قسط نمبر 12، اس میں خاص واقعہ تھا، باقی سب روٹین کی باتیں تھیں، اس میں کوئی خاص پیش رفت نظر نہیں آئی ہمیں فضل بخش اور شاہ میر سکندر کے کردار کے حوالے سے۔ اب اگر قسط نمبر 13 کا ذکر کیا جائے تو اس میں اگر پرومو دیکھیں آپ کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کافی پیش رفت ہوگی۔ اب کہانی کا رخ جو ہے وہ منفی پہلو کی طرف جانا شروع ہو جائے گا، کیونکہ قسط نمبر 13 میں ہمیں نظر آئے گا کہ جو انسلٹ، جو بے عزتی داؤد علی خان کی اس فنکشن میں شبرا نے کی ہے، وہ یقینی طور پر جو کہ بہت بڑا سیاستدان دکھایا گیا ہے اس کو، تو وہ اس کا بدلہ لے گا، اور بدلہ جو دکھایا گیا ہے، کہانی کے رائٹر عبدالخالق خان نے جو بدلہ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ اس پر جھوٹا کیس بنایا جائے گا کوئی، اور اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ اس کے گھر پولیس آئی اور ریڈ کیا، یعنی تو پولیس نے شبرا کو گرفتار کیا، لیڈی پولیس بھی ساتھ ہے، اور شبرا نے تیش میں آ کر جو انسپیکٹر ہے اس کے منہ پر تھپڑ بھی مارا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم گنا جاتا ہے ہمارے پاکستانی قانون میں کہ باوردی کسی افسر کو تھپڑ مارنا، خاص طور پر پولیس آفیسر، کیونکہ پولیس کی طاقت آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے وہ پولیس آفیسر نے بھی کہا کہ میں نے جو وارنٹ تمہارے نکالے تھے اب ان کو میں کنورٹ کروں گا ڈیتھ وارنٹ کی جانب، یعنی یہ اس نے اس کو دھمکی دی ہے پولیس آفیسر نے شبرا کو۔ تو شبرا گرفتار ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ ظاہر ہے حوالات میں جائے گی یا جیل میں جائے گی۔ تو جیل میں فضل بخش یعنی شاہ میر سکندر اس کو ملنے آئے گا، وہ اس سے کیا باتیں کرے گا، اس کی کیا مدد کرے گا۔ ظاہری بات ہے یہ تو کہنے سننے والی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت حکومتی سیاستدان دکھائے گئے ہیں، فل پاور میں دکھائے گئے ہیں، تو وہ ظاہر اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے اس کو جیل سے یا حوالات سے باہر تو نکلوائے گا۔ شبرا کی گرفتاری، اس کا حوالات اور جیل میں جانا ظاہر ہے فضل بخش یعنی شاہ میر سکندر کو بالکل ناگوار گزرے گا، اور وہ جیل میں ملاقات کر کے ظاہر ہے اپنی طاقت سے، اپنی سیاست سے اس کی جان بھی چھڑائے گا اور اس کو آزاد کروائے گا۔ لیکن اس کے بعد جو منظرنامہ بنے گا اس میں ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ بالکل اس خاندان کے لیے نفرت پیدا ہوگی شبرا کی جانب سے، اس کے والد سلیمان صاحب کی جانب سے، اور دیگر جو ان کے افراد ہیں۔ سکینہ کو چونکہ ساری حقیقت کا پتہ ہے کہ وہ شاہ میر سکندر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ جو قسطیں آئیں گی، خاص طور پر قسط نمبر 13، اس میں تو یہ پرومو دکھایا گیا ہے کہ وہ صرف شبرا کی گرفتاری ہوگی اور اس پر
جھوٹے کیس بنائے جائیں گے. چونکہ وہ بہت بڑی آفیسر بننے والی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے کیریئر پر بھی اس کا اثر پڑے کہ اس نے پولیس پر ہاتھ اٹھایا، بدتمیزی کی جو کہ اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن وہ ظاہر ہے مجبور ہو گئی، کیونکہ اس نے بھی، پولیس آفیسر نے بھی اس کے ساتھ بھرپور بدتمیزی کی تھی، اس لیے وہ تھپڑ مارنے پر مجبور ہوئی. بہرحال چونکہ شامیر سکندر کو بڑا طاقتور سیاستدان دکھایا گیا ہے، وہ اس کی جان چھڑانے میں کامیاب ہوگا. مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ کہانی اب اپنے نتیجے کی جانب بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور چونکہ اب ناخوشگوار واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ایسے واقعات ہونا شروع ہو چکے ہیں کہ اب مجبوری بن جائے گی فضل بخش کو اپنا صحیح کردار یعنی شامیر سکندر واضح کرنے کا جو ہے وہ مجبوری بن جائے گی اس کی، وہ بتائے کہ وہی شامیر سکندر ہے اور اس طرح اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا اور کس کے لیے کیا، کیسے کیا. جس فنکشن میں داؤد علی خان کی بے عزتی کی گئی، اس کو برا بھلا کہا گیا، اس کی انسلٹ کی گئی شبرا کی جانب سے، اس میں خاص طور پر اگر ذکر کیا جائے تو وہ جو شامیر سکندر کو پسند کرتی ہے، مہرین جو اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، وہ بھی موجود تھی سٹیج پر، اس کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو جب داؤد علی خان کو پتہ چلے گا کہ شامیر سکندر جو ہے وہ شبرا کو پسند کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہوگا. اس پر بھی میرے خیال میں جس طرح پچھلی اقساط میں مصنف جو ہیں تحریر کی ہے عبدالخالق خان نے اس ڈرامے کی، ان کی جانب سے بڑے اچھے انداز میں ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے، اور اس پر ڈائریکٹر جو ہیں اس ڈرامے کے فاروق رند صاحب، انہوں نے بھی بڑی گرفت کا مظاہرہ کیا ہے ایز اے ڈائریکٹر، اور اداکاروں سے بھرپور اداکاری کروائی. بہت اچھا ہر اداکار نے کام کیا، تمام فنکاروں نے اپنی محنت سے، لگن سے، بھرپور انداز سے اس میں اداکاری کا مظاہرہ کیا ہے. تو لیٹس سی کہ آئندہ ایک ساتھ میں کیا ہوتا ہے، کس طرح فضل بخش کا کردار کنورٹ ہوگا شامیر سکندر کے کردار میں. اور اس کے علاوہ اگر خاص بات کی جائے کہ اس دوران یعنی فضل بخش کے کردار کے دوران شامیر سکندر نے بہت نزدیک سے عوامی آبزرویشن بھی کی ہے، عوام کو بڑے قریب سے دیکھا، ان کے مسائل بہت قریب سے دیکھے، اور ان کی غربت بڑے قریب سے دیکھی، ان کے جو مسائل ہوتے ہیں معاشرتی، معاشی، وہ بڑے قریب سے دیکھے. اور وہ جب اپنی عملی سیاست میں آئے گا تو ظاہری بات ہے وہ ان مسائل کا حل کرے گا اور عوام کے دلوں میں اپنا گھر کرے گا اور سیاست میں بہت بڑا عہدہ بھی حاصل کرے گا. یہ بھی دکھایا جائے گا. اور ابھی چونکہ یہ کہانی صرف اور صرف شبرا اور فضل بخش یعنی شامیر سکندر کے پسند اور ان کے پیار کے گرد گھوم رہی ہے، اس لیے ابھی اس کی جو بھرپور سیاست ہے، عملی سیاست جس میں اس نے آنا ہے، اس کا ابھی ذکر نہیں کیا جا رہا. آئندہ ایک ساتھ میں اس کا ذکر بھی یقینی طور پر کیا جائے گا. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس سپر ہٹ ڈرامہ عشق مرشد کے مصنف جناب عبدالخالق خان صاحب کو اور اس کے ڈائریکٹر جناب فاروق رند صاحب کو کہ بہت اچھے انداز سے وہ کہانی کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اور بڑی دلچسپ صورتحال میں یہ ڈرامہ داخل ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ 14ویں قسط کے ریویو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. السلام علیکم جی دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے سپر ہٹ ڈرامہ عشق مرشد کی 12ویں قسط ضرور دیکھی ہوگی. جس طرح ہم نے پچھلے ریویو میں بیان کیا تھا کہ ابھی فضل بخش اور شامیر سکندر کا کردار واضح ہونے میں ابھی کچھ وقت لگے گا، اور 12ویں قسط میں وہی ہوا. کوئی خاطر خواہ نتیجہ جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا. صرف ایک ہلکا سا سسپینس ڈالا گیا اس میں کہ شبرا کو فضل بخش نے اپنے پیار کی، اپنی محبت کی ایک فرضی کہانی سنائی، جس کا اشارہ تو بالکل اسی کی طرف تھا، شبرا کی طرف یعنی، لیکن وہ بالکل فرضی کہانی بنا کر بیان کی گئی، لیکن شبرا کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. سکینہ کی جانب سے بھی کئی اشارے دیے جاتے ہیں اس ڈرامے میں، اس
جو موجودہ قسطیں چل رہی ہیں، اس سے پچھلی قسط میں بھی اور 12ویں قسط میں بھی سکینہ کی جانب سے کئی اشارے کیے گئے، لیکن شبرا کی سمجھ میں ابھی کچھ بھی نہیں آ رہا۔ میرے خیال میں 12ویں قسط کی جو خاص بات یہ رہی کہ شبرا کو جو ایوارڈ دیا گیا اس سیرمنی کے مہمان خصوصی داؤد علی خان کو رکھا گیا تھا، اور اس میں چونکہ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا راستے میں، داؤد علی خان کے قافلے نے ایک غریب کو کچل دیا تھا، اور وہ دھاڑیں، وہ رونا شبرا نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس واقعے کو فلی آبزرو کیا اور بیان بھی کر دیا اپنے فنکشن میں، اور فنکشن میں اس وقت بیان کیا جب وہ اپنا ایوارڈ وصول کر چکی تھی، اور جو خصوصی طور پر داؤد علی خان کی جانب سے اس کو بڑی رقم کا چیک دیا گیا تھا، وہ بھی اس نے اس کے سامنے پھاڑ دیا اور جوتے کی نوک پر رکھا اس کو، کیونکہ اس ناخوشگوار واقعہ کا اس نے بھرپور انداز سے ذکر کیا اور بتایا کہ آپ کے جو طرز عمل ہے وہ صحیح نہیں ہے عوام کے ساتھ، آپ جھوٹے سیاستدان ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس طرح کی۔ یہ آج کی قسط جو ہے تھی قسط نمبر 12، اس میں خاص واقعہ تھا، باقی سب روٹین کی باتیں تھیں، اس میں کوئی خاص پیش رفت نظر نہیں آئی ہمیں فضل بخش اور شاہ میر سکندر کے کردار کے حوالے سے۔ اب اگر قسط نمبر 13 کا ذکر کیا جائے تو اس میں اگر پرومو دیکھیں آپ کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کافی پیش رفت ہوگی۔ اب کہانی کا رخ جو ہے وہ منفی پہلو کی طرف جانا شروع ہو جائے گا، کیونکہ قسط نمبر 13 میں ہمیں نظر آئے گا کہ جو انسلٹ، جو بے عزتی داؤد علی خان کی اس فنکشن میں شبرا نے کی ہے، وہ یقینی طور پر جو کہ بہت بڑا سیاستدان دکھایا گیا ہے اس کو، تو وہ اس کا بدلہ لے گا، اور بدلہ جو دکھایا گیا ہے کہانی کے رائٹر عبدالخالق خان نے جو بدلہ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ اس پر جھوٹا کیس بنایا جائے گا کوئی، اور اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ اس کے گھر پولیس آئی اور ریڈ کیا، یعنی تو پولیس نے شبرا کو گرفتار کیا، لیڈی پولیس بھی ساتھ ہے، اور شبرا نے تیش میں آ کر جو انسپیکٹر ہے اس کے منہ پر تھپڑ بھی مارا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم گنا جاتا ہے ہمارے پاکستانی قانون میں کہ باوردی کسی افسر کو تھپڑ مارنا، خاص طور پر پولیس افیسر، کیونکہ پولیس کی طاقت آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے وہ پولیس آفیسر نے بھی کہا کہ میں نے جو وارنٹ تمہارے نکالے تھے اب ان کو میں کنورٹ کروں گا ڈیتھ وارنٹ کی جانب، یعنی یہ اس نے اس کو دھمکی دی ہے پولیس آفیسر نے شبرا کو۔ تو شبرا گرفتار ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ ظاہر ہے حوالات میں جائے گی یا جیل میں جائے گی۔ تو جیل میں فضل بخش یعنی شاہ میر سکندر اس کو ملنے آئے گا، وہ اس سے کیا باتیں کرے گا، اس کی کیا مدد کرے گا۔ ظاہری بات ہے یہ تو کہنے سننے والی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت حکومتی سیاستدان دکھائے گئے ہیں، فل پاور میں دکھائے گئے ہیں، تو وہ ظاہر اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے اس کو جیل سے یا حوالات سے باہر تو نکلوائے گا۔ شبرا کی گرفتاری، اس کا حوالات اور جیل میں جانا ظاہر ہے فضل بخش یعنی شاہ میر سکندر کو بالکل ناگوار گزرے گا، اور وہ جیل میں ملاقات کر کے ظاہر ہے اپنی طاقت سے، اپنی سیاست سے اس کی جان بھی چھڑائے گا اور اس کو آزاد کروائے گا۔ لیکن اس کے بعد جو منظرنامہ بنے گا اس میں ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ بالکل اس خاندان کے لیے نفرت پیدا ہوگی شبرا کی جانب سے، اس کے والد سلیمان صاحب کی جانب سے، اور دیگر جو ان کے افراد ہیں۔ سکائنہ کو چونکہ ساری حقیقت کا پتہ ہے کہ وہ شاہ میر سکندر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ جو قسطیں آئیں گی، خاص طور پر قسط نمبر 13، اس میں تو یہ پرومو دکھایا گیا ہے کہ وہ صرف شبرا کی گرفتاری ہوگی اور اس پر جھوٹے کیس بنائے جائیں گے، چونکہ وہ بہت بڑی آفیسر بننے والی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے کیریئر پر بھی اس کا اثر پڑے کہ اس نے پولیس پر ہاتھ اٹھایا، بدتمیزی کی جو کہ اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ ظاہر ہے مجبور ہو گئی، کیونکہ
اس نے بھی پولیس آفیسر نے بھی اس کے ساتھ بھرپور بدتمیزی کی تھی، اس لیے وہ تھپڑ مارنے پر مجبور ہوئی۔ بہرحال چونکہ شاہ میر سکندر کو بڑا طاقتور سیاستدان دکھایا گیا ہے، وہ اس کی جان چھڑانے میں کامیاب ہوگا۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ کہانی اب اپنے نتیجے کی جانب بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور چونکہ اب ناخوشگوار واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ایسے واقعات ہونا شروع ہو چکے ہیں کہ اب مجبوری بن جائے گی فضل بخش کو اپنا صحیح کردار یعنی شاہ میر سکندر واضح کرنے کا جو ہے وہ مجبوری بن جائے گی اس کی، وہ بتائے کہ وہی شاہ میر سکندر ہے اور اس طرح اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا اور کس کے لیے کیا، کیسے کیا۔ جس فنکشن میں داؤد علی خان کی بے عزتی کی گئی، اس کو برا بھلا کہا گیا، اس کی انسلٹ کی گئی شبرا کی جانب سے، اس میں خاص طور پر اگر ذکر کیا جائے تو وہ جو شاہ میر سکندر کو پسند کرتی ہے مہرین، جو اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، وہ بھی موجود تھی سٹیج پر، اس کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو جب داؤد علی خان کو پتہ چلے گا کہ شاہ میر سکندر جو ہے وہ شبرا کو پسند کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہوگا۔ اس پر بھی میرے خیال میں جس طرح پچھلی اقساط میں مصنف جو ہیں تحریر کی ہے عبد الخالق خان نے اس ڈرامے کی، ان کی جانب سے بڑے اچھے انداز میں ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے، اور اس پر ڈائریکٹر جو ہیں اس ڈرامے کے فاروق رند صاحب، انہوں نے بھی بڑی گرفت کا مظاہرہ کیا ہے ایز اے ڈائریکٹر، اور اداکاروں سے بھرپور اداکاری کروائی، بہت اچھا ہر اداکار نے کام کیا، تمام فنکاروں نے اپنی محنت سے، لگن سے، بھرپور انداز سے اس میں اداکاری کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو لیٹس سی کہ آئندہ اقساط میں کیا ہوتا ہے، کس طرح فضل بخش کا کردار کنورٹ ہوگا شاہ میر سکندر کے کردار میں، اور اس کے علاوہ اگر خاص بات کی جائے کہ اس دوران یعنی فضل بخش کے کردار کے دوران شاہ میر سکندر نے بہت نزدیک سے عوامی آبزرویشن بھی کی ہے، عوام کو بڑے قریب سے دیکھا، ان کے مسائل بہت قریب سے دیکھے، اور ان کی غربت بڑے قریب سے دیکھی، ان کے جو مسائل ہوتے ہیں معاشرتی، معاشی، وہ بڑے قریب سے دیکھے، اور وہ جب اپنی عملی سیاست میں آئے گا تو ظاہری بات ہے وہ ان مسائل کا حل کرے گا اور عوام کے دلوں میں اپنا گھر کرے گا، اور سیاست میں بہت بڑا عہدہ بھی حاصل کرے گا، یہ بھی دکھایا جائے گا۔ اور ابھی چونکہ یہ کہانی صرف اور صرف شبرا اور فضل بخش یعنی شاہ میر سکندر کے پسند اور ان کے پیار کے گرد گھوم رہی ہے، اس لیے ابھی اس کی جو بھرپور سیاست ہے، عملی سیاست جس میں اس نے آنا ہے، اس کا ابھی ذکر نہیں کیا جا رہا، آئندہ ایک ساتھ میں اس کا ذکر بھی یقینی طور پر کیا جائے گا۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس سپر ہٹ ڈرامہ عشق مرشد کے مصنف جناب عبد الخالق خان صاحب کو اور اس کے ڈائریکٹر جناب فاروق رند صاحب کو کہ بہت اچھے انداز سے وہ کہانی کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اور بڑی دلچسپ صورتحال میں یہ ڈرامہ داخل ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ 14ویں قسط کے ریویو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔